موجودہ صورتحال کی تناظر میں جو سیاسی کشمکش 2024 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں آپ میڈیا کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ایک نقشہ اور ایک منظرنامہ نظر آ رہی ہے، اس کی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مؤثر وفد سابق اسپیکر اور ممبر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کی قیادت میں، جس میں بیرسٹر سیف صاحب، سینیٹر عامر ڈوگر صاحب اور دیگر عمیر نیازی صاحب اور فضل خان صاحب پر مشتمل یہ وفد باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کی قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے رہائش گاہ پر تشریف لے اور تشریف لانے سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ آفیشلی رابطہ ہوا اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہا گیا، ویلکم کہا گیا۔ تو آج 10 بجے تقریباً کچھ آگے پیچھے اسد کیسر صاحب کی قیادت میں وفد آئی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، قائد جمعیت کی طرف سے۔ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا اور موجودہ صورتحال میں اس کو خوشائن قرار دے دیا۔ تو لہٰذا ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، کیا ڈسکشن ہوئی، کیا بحث مباحثہ ہوا، بنیادی طور پر بات یہ ہوئی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو مدعا پی ٹی آئی کی طرف سے رکھا گیا، جو کہ جمعیت علماء اسلام کا پہلے سے ہی مدعا تھا، جب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا 2 روزہ، اس کے نتیجے میں مولانا صاحب نے پوری قوم کے سامنے بیانیہ رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو جمعیت علماء اسلام یکسر مسترد کرتی ہے اور یہ الیکشن دھاندلی زدہ جیلی الیکشن ہے، یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کی وفد اسد کیسر صاحب کی قیادت میں آئی، انہوں نے یہی مدعا رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سلسلے میں دونوں پارٹیوں کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی کی وفد اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ 8 فروری کا الیکشن صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ، فری اینڈ فیئر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا، لہذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوگا یہ آگے پر چھوڑ دیں گے۔ اس بات پر بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یہ غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہے، یہ صاف اور شفاف نہیں ہے، اور اس الیکشن سے نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ اس سے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی۔ اس بات پر بنیادی طور پر اتفاق ہے دونوں پارٹیوں کا۔ آگے پھر کیا ہوگا یہ آگے پر پھر چھوڑ دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حافظ عبداللہ صاحب نے بات کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کی ہدایت پر آج ہمارا وفد اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں عامر ڈوگر صاحب، فضل احمد صاحب ایم این اے 4 سدہ، عمیر نیازی صاحب ایم این اے 9 منتخب ایم این اے اور میں خود، ہم آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے۔ ہم نے ہی ان سے یقیناً ملاقات کی درخواست کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو اس الیکشن کے انعقاد، اس کا جو کنڈکٹ ہوا ہے، جس طریقے سے الیکشن کیا گیا ہے اور جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو دھاندلی ہوئی ہے، اس پر آپ مختلف سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ اس ایشو کو ڈسکس کریں اور آگے آئندہ آنے والے وقت کے لیے کوئی مشترکہ طور پر لائحہ عمل پر بات کریں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि एक तो हम PTI की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इन इंतखाबात पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है, इसके नताइज पर एतराज़ करते हुए इनको मुस्तरद किया है, तो हमारा और उनका ये एक मुश्तरका मुत्तफ़िका एक नुक्ता है जिस पर हमें आपस में इत्तेफाक है। हम यहाँ आए मौलाना फजल रहमान साहब से, हाफिज अब्दुल्ला साहब से, गौरी साहब से और उनकी टीम से, मौलाना साहब मेरे पीछे खड़े, मुफ्ती रोजी खान साहब जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई और इस एक बुनियादी नुक्ते पर इत्तेफाक किया गया कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन जिस तरीके से मुनक़िद हुए, जिस तरह से इनका इनेकाद हुआ और जो नताइज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि इलेक्शन धांधली ज़दा है और इनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट था, जो पाकिस्तानी अवाम ने वोट की शक्ल में लोगों पर एतमाद किया, अपनी अमानत दी, उस अमानत में बददियानती की गई है और ये नतीजा कौम ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है, ना इसको सियासी पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं। आज हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए मुस्तकबिल में इस सोच के साथ हम बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ राब्ते करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये तहरीक चलाएंगे, ये एहतजाज करेंगे जब तक अवाम को उनका गसब शुदा हक वापस नहीं दिया जाता।